بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد عرض کرتا ہے اے امام الانبیاء سید المرسلین، آپ کا ایک دیوانہ ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آقا تشریف لے چلے، آپ کو زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے چھڑوک میں امام الانبیاء اس اپنے عاشق رسول کے دولت قدر پر تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چہرے والدہا پر اس عاشق رسول کی نظر پڑی تو تڑپ اٹھا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس شخص کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ صاحب ابھی آخری لمحات چند سانسیں باقی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آنے کے بعد جب اس شخص نے میرے آقا کی زیارت کی، تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اب بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت میں بیمار ہو گیا، میں آپ کی محبت میں بستر مرگ تک پہنچ گیا، میں آپ کی محبت میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ آقا کچھ بولے، کچھ ارشاد فرمائے۔ اب ذرا سنو، امام الانبیاء سید المرسلین میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، اے میرے دیوانے، جس طریقے سے تو بیمار ہوا ہے آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے اور بحالت ایمان دنیا سے چلا جا۔ اب وہ لوگ یہاں سے نصیحت حاصل کرے کہ جو امام الانبیاء کو مالک و مختار معاذ اللہ نہیں مانتے، آقا کو اختیار والا نہیں مانتے، آقا کو بے اختیار نہیں مانتے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھ لے میرے عاشق۔ اب وہ کہنے والا، وہ عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا میری بخشش کی ضمانت آپ دیں گے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العزت تیرے حبیب کے صدقے میں تجھے بخشش و مغفرت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عاشق رسول نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر بارگاہ رسول اکرم میں اس عاشق کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آقا کی بارگاہ میں اس شخص کا بات کہتا ہے اے یا رسول اللہ، اب آپ کے یہ مسلمان کا جنازہ ہے، آپ کے عاشق کا جنازہ ہے، تو اس کی تدفین بھی آپ کرے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ آؤ عاشق کے جنازے کو لے چلو، مدینے میں اعلان کر دو اب عاشق کا جنازہ ہے، دھوم دھام سے پڑھا جائے گا۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے المختصر اپنے اس عاشق رسول کے جنازے کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد پھر لحد کی طرف لے گئے، اور لحد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لحد میں اپنے عاشق رسول کے جنازے کو اتارا۔ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ آقا جو ادا کرتے، اس ادا پر صحابہ کی نظریں رہتی تھی۔ جب تدفین سے فراغت ہوئی اور بارگاہ رسول اکرم میں صحابہ کی مجلس لگی، اسی میں صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب ذرا سنو، محبت رسول کا مقام کیا ہے؟ آقا کی محبت سے اللہ انعامات کیا عطا فرماتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے طفیل اور جس دل کے اندر اللہ کے محبوب کی سچی محبت ہو، اللہ اسے مقام و مرتبہ و منصب کیا عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی رسول نے عرض کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ جب جنازہ چل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل تشریف لے کر کے چل رہے تھے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب لحد پہ آپ اپنے عاشق کے جنازے کو اتار رہے تھے تو آپ کے جسم منور سے پسینے بہت نکل رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، بات یہ تھی جانے والا محبت رسول میں گیا ہے تو اس کے جنازے میں ملائکہ کی اتنی کثرت تھی کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کیا پتا چلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا وہ ہو قلم تیرے ہیں۔ ابا میاں حضور کی بارگاہ سے اے عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے پیغام لے کر کے جائے کہ ہمارا جینا بھی آقا کے لیے، مرنا بھی آقا کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو خود بھی کہنے سننے میں غلطی خانیاں ہوئی ہو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار آپ لوگ سبھی لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔